تم اس قوم کی بدنصیبی کا اندازہ کرو کہ جو سود اور ربا کا نظام قائم کرتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت جنگ میں، اور پھر وہ یہ قوم توقع کرے کہ اس کی معیشت بہتر ہو جائے، اس کو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اس کے پاس نور اور خیر عطا ہوگی، اس کے جان و مال میں، رزق میں برکتیں آئیں گی۔ کیسا کوئی ذہنی معذور ہوگا، چاہے کوئی فرد ہو یا کوئی قوم، جو یہ حرام کھائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت جنگ میں ہو، اور پھر یہ توقع کرے کہ اس کی معیشت اس سے ٹھیک ہو۔ وہ شخص کتنا جاہل اور ظالم ہوگا جو انگریزوں اور کفر کے اینگلو سیکسن نظام کو نافذ کرے اور شریعت کو ترک کرے۔ اور پھر یہ توقع کرے کہ ملک میں عدل اور انصاف کیوں نہیں قائم ہوتا، ملک میں ظلم کیوں ہے، ملک میں انصاف کیوں نہیں ملتا، ان کی عقلیں ماری گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ صاف فرماتا ہے کہ یہ لوگ کافروں سے بدتر ہیں کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر کفر کے نظام پر اصرار۔ کافر کو یہ چیزیں جائز ہیں کیونکہ وہ تو اللہ اس کے رسول اور سیدی رسول اللہ کی شریعت کو مانتا ہی نہیں، وہ جو گناہ کرے اس کو تو ڈھیل دیے اللہ۔ لیکن کیسا پاگل مسلمان ہوگا جو کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن قانون شریعت کا نہیں انگریز کا نافذ کروں گا۔ ظلم کا وہ نظام جو انہوں نے پوری دنیا میں ظلم و استبداد کے دیو کو نافذ کرنے کے لیے بنایا تھا، اس کو میں اسلامی مملکت میں نافذ کر کے عدل اور انصاف چاہتا ہوں۔ ایسے دیوانے، ایسے پاگلوں کو تو صرف اللہ منافق کہتا ہے، فاسق کہتا ہے، مرتد کہتا ہے۔ پھر اس قوم کا اندازہ کرو، اس قوم کے اشرافیہ کی، علماء کی عقلوں کا اندازہ کہ جو سیدی رسول اللہ کی شریعت اور خلافت راشدہ کا سیاسی نظام ترک کر کے کافروں کی بنائی ہوئی مغربی جمہوریت میں اپنی فلاح تلاش کر اس میں شریک ہوتے ہیں، اس کے مددگار ہوتے ہیں، اس کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں خرچ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم کو حکمران اچھے نہیں۔ اور جب تک وہ خود حکمران ہوتے ہیں تو حکمران بھی اچھے ہوتے ہیں، نظام بھی اچھا ہوتا ہے، اور جب ان سے حکمرانی لے لی جاتی ہے تو وہ پورے ملک کو آگ بھی لگاتے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد بھی کرتے ہیں، ریاست سے خیانت بھی کرتے ہیں، ریاست کے خلاف جنگ بھی کرتے ہیں۔ کیا سیدی رسول اللہ نے اپنی امت کو اپنے حکمران منتخب کرنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ اتنی بغاوت کرتے ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اپنے حکمرانوں کو منتخب کرنے کے لیے بھی تم کافروں کے پیچھے چلتے ہو اور سیدی رسول اللہ کے طریقے کو مسترد کرتے ہو۔ سیدی نے تو فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم ہم کسی ایسے شخص کو مسلمانوں کا حاکم اور حکمران نہیں بنائیں گے جو حکمران اور عہدے کی طلب کرے۔ بات تو یہی ختم ہو۔ یہاں پر پورا نظام اس بات پر قائم ہے کہ لوگ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اقتدار کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے، اور اس لیے نہیں آتے کہ انہوں نے کوئی پاکستان کی خدمت کر دی۔ یہ تو ان کی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ تو سرمایہ کاری ہے۔ وہ کون سا حکمران ہے پاکستان کا مجھے بتاؤ کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس کی دولت کتنی تھی اور اقتدار جب اس سے لیا گیا تو اس وقت اس کی دولت کتنی تھی؟ کوئی ایک حکمران پاکستان میں ہے جو وہی دولت لے کر واپس گیا ہو جو اس کے پاس تھی؟ جس کو تم گھر میں چوکیدار نہ رکھو اس لیے کہ وہ اتنا بدکار ہے، اس کو تم ملک کے خزانے کا حاکم بناتے ہو، وہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کا مستقبل اس کے ہاتھ میں، صرف اس لیے کہ وہ تمہاری پارٹی کا ہے، تمہاری برادری کا ہے، تمہارے محلے کا ہے، تمہارا جاننے والا ہے، تم نے اس سے مفاد لینے ہیں۔ سیدی رسول اللہ کی امت اور پاکستان چاہے تباہ و برباد کیوں نہ ہو جائے۔
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ معاشرے کے سب سے ذلیل لوگ تم پر مسلط کیے جائیں گے، حکمران، اور قوم بڑے شوق سے ان کو حکمران بنائے گی۔ یہ قوم ایسی اندھی، گونگی اور بہری ہو چکی ہے کہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی مال و دولت کے لیے، اپنی سرمایہ کاری کے لیے، اپنے معاشرے کے سب سے زیادہ ظالم، منافق، خائن، بدکار، شرابی اور غداروں کو منتخب کر کے اپنا حکمران بناتے۔ کیا تم کو سیدی رسول اللہ کی شریعت میں کوئی طریقہ نہیں ملا تھا؟ تم آزادی مانگتے ہو اور کفر کے نظام میں آزادی مانگتے ہو۔ اصل آزادی تمہیں بتائیں کیا؟ اصل آزادی یہ تھی کہ سیدی رسول اللہ نے مرد آزاد کو آزاد کر دیا، فرمایا قرآن اور سنت تمہاری لیمٹس ہے۔ سیدی رسول اللہ نے پردہ فرمایا، مسلمان اکٹھے ہوئے، انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی رسول اللہ کے سب سے قریب رہے ہیں، آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے۔ آگے بڑھ کر خود مسلمانوں نے آپ کا نام دیا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ کو اپنا امیر بنا لیا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ نے وہ طریقہ نہیں استعمال فرمایا جس کے تحت آپ خود منتخب ہوئے تھے، آپ نے اپنا اختیار استعمال فرمایا۔ آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ میں خلیفہ کی حیثیت سے یہ دیکھتا ہوں کہ تم میں سب سے بہتر اس وقت عمر ہے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ اب سیدنا عمر کی شہادت کا وقت آ، سیدنا عمر نہ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو سیدنا ابو بکر کے معاملے میں ہوا، نہ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو خود ان کی اپنی خلافت کے معاملے میں ہوا۔ آپ ایک تیسرا طریقہ نکال، آپ 6 صحابہ کی ایک ٹیم بنا، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ 6 کو میں منتخب کر رہا ہوں، 3 دن کے اندر ان میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لو۔ 6 بیسٹ آف دا بیسٹ، سیدنا عمر نے فرمایا ان میں سے جس کو چاہو بنا لو، یہ سب اس قابل ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کر سکے۔ پھر مسلمانوں نے آخر میں سیدنا علی اور سیدنا عثمان رہ گئے، اور مسلمانوں نے اس میں سیدنا عثمان کو، جو شورا تھی اس وقت، کون لوگ تھے؟ پوری امت تو موجود نہیں تھی وہاں پہ، سیدنا عمر کا دور حکومت تھا، ایشیا وسطی سے لے کر افریقہ تک مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، لیکن سیدنا عثمان کے اوپر بیعت کس نے کی؟ اہل مدینہ نے۔ اہل مدینہ کی بیعت پوری دنیا میں قبول کی گئی، خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اب ہمارے خلیفہ، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان ہے۔ اب جب سیدنا عثمان کو ناگہانی طور پر شہید کر دیا، آپ کو تو موقع نہیں ملا سیدنا عثمان کو کہ آپ اپنی جگہ کسی کو نامزد کرتے یا آپ کوئی کونسل بناتے اور مسلمانوں سے کہتے، تو اس وقت مسلمانوں کا اس وقت بڑا صحابی وہاں موجود تھا، جس پر مسلمانوں کو اتفاق تھا کہ وہ سب سے زیادہ ذمہ دار اور سب سے زیادہ سیدی رسول اللہ کے نزدیک ہے، مسلمان امت نے سیدنا علی کے ہاتھ میں بیعت کی۔ خلافت راشدہ کے اندر بھی 4 مختلف طریقوں سے مسلمانوں کا امیر منتخب ہوا۔ اے مسلمان قوم، پاکستانی قوم، تم لوگوں نے اپنی جانوں کے ساتھ بہت ظلم کر لیا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے تو یہ معیار نہیں بتایا تھا تمہارے لیے جو تم نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ تم جو مرضی دلیلیں دیتے رہو کہ جمہوریت ہے اور انتخابات ہے اور منتخب حکومت ہے، 3/4 ہمارے پاس اکثریت ہے، اور ہم نے، یہ سب جہنمی دعوے، جہنمی بات۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں پر سود اور ربا کا نظام ہو، یہاں پر اینگلو سیکسن کفر کا نظام چلے، یہاں پر اس مغربی جمہوریت کے ذریعے تم انسانوں پر ظلم کرو، ایسے ناپاک اور پلیت لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرو جو امت کے ساتھ بھی خیانت کریں اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچائیں۔ یہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ظلم ہے، اس کی تمہیں سزا لگے گی، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ شکایت کیوں کرتے ہو کہ انصاف نہیں ہے، اور شکایت کیوں کرتے ہو کہ قتل و غارت ہے، اور شکایت کیوں کرتے ہو کہ اللہ نے تم پر بھوک اور خوف کا عذاب اور دہشت گردی مسلط کی ہوئی؟ اس لیے کہ تم اس قابل ہو، تم نے طلب کیا ہے۔ اللہ جس پر احسان فرماتا ہے، فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ جس پر احسان فرماتا ہے اس کو بھوک سے اور خوف سے امن دیتا ہے۔ بھوک کا مطلب اس کی معیشت درست کرتا ہے، اور خوف سے امن دینے کا مطلب کہ وہاں دہشت گردی نہیں ہوتی، ظلم نہیں ہوتا، انسان اچک نہیں لیے جاتے، اغوا نہیں کر لیے جاتے۔ یہ جمہوریت جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو، یہ ظلم و استبداد کا دیو ہے، یہی ملوکیت ہے، یہی آمریت ہے جس کو جمہوری لباس پہنایا گیا۔
تم سمجھتے ہو جس کو تم منتخب کر رہے ہو وہ حکومت کرتا ہے، حکومت دجال کرتا ہے، حکومت آمریت کرتی ہے، حکومت کفر کا نظام کرتا ہے۔ اصل میں تو یہ نظام ہے جو سود اور ربا پر مبنی ہے، کفر کے قوانین پر مبنی ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے۔ تم اس کو آزادی کی نیلم پری سمجھتے رہے؟ بتایا نہیں تھا تم کو کہ یہ ظلم و استبداد کا دیو ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے؟ تمہیں بتایا نہیں تھا بابا اقبال نے کہ 100 گدھے بھی جمع ہو جائیں تو ایک انسان کی عقل کے برابر نہیں ہو؟ تم کو بتایا نہیں تھا اقبال بابا نے کہ جمہوریت سے گریز کرنا کہ یہ انسانیت کو ہلاک کرنے کا ذریعہ ہے؟ تم نے وعدہ کر کے یہ ملک لیا، 50 لاکھ شہید ایک وعدے پر شہید ہوئے تھے، ان کے ساتھ اللہ تمہیں خیانت نہیں کرنے دے، اور اگر تم نہیں مانو گے پھر وہ تم کو تبدیل کر دے گا، یستبدل قوم غیرکم۔ اس کے لیے وہ ہلاکو خان بھیجے کہ زلزلہ بھیجے یا آسمان سے پتھر بھیجے یا خوارج بھیجے یا خانہ جنگی بھیجے، میرے مالک کے پاس بہت ساری فوجیں، وہ جس کو چاہے استعمال کرے گا۔ تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ توبہ نہیں کرنی، اس نظام، اس اشرافیہ، اس کے جج، اس کے جنرل، اس کی حکومت، اس کا میڈیا، اس کے علماء، اس کی عوام۔ پھر اب انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں گے۔